تو آئیے قرآن کا 15واں پارہ کھولتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ پہلی نصیحت ہے، 15 نصیحتوں میں یہ پہلی نصیحت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا، تمہارے پروردگار کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اور صرف اسی کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، صرف سجدہ کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، ہر وہ عمل جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ سب عبادت ہے، اور وہ عمل ہم کسی اور کے لیے نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا حرام ہے، شرک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں سب سے زیادہ، اتنا کسی اور سے ڈرنا شرک ہے۔ ایک ہوتا ہے نیچرل، آپ سانپ دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں، بچھو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں، کرنٹ سے ڈرتے ہیں آپ، وہ ایک نیچرل ڈر ہے، مگر جو ڈر اللہ کا ہے وہ ڈر کسی اور سے اگر آپ کے اندر ہے تو یہ شرک ہے۔ یہاں تک کہ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ محبت اگر آپ اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے کرتے ہیں، اپنے دھن دولت سے کرتے ہیں، اپنے کاروبار سے کرتے ہیں، وہ محبت کرنا بھی شرک ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھائیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی محبت وہ دوسروں سے کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ جو مقام اللہ کو دینا ہے وہ کسی اور کو آپ نہیں۔ ابھی کل میرا پروگرام تھا لکھنؤ کے قریب میں ایک جگہ پڑتی ہے گونڈا، اور جہاں میرا پروگرام تھا اس کے آس پاس میں ایک بہت بڑی مزار ہے، بہت بڑی قبر ہے، ایک بزرگی وارث علی شاہ کی قبر ہے، اور اس مزار کو، اس مقبرے کو کہا جاتا ہے دیوا شریف۔ ہر سال دیوا شریف کی اس قبر کے اوپر عرس ہوتا ہے، اور 3-4 دن بلکہ 1 ہفتے تک عرس ہوتا ہے، اور آپ یقین کیجئے وہاں باقاعدہ طوائفیں آتی ہیں اور ناچتی اور گاتی ہیں اسی مزار کے بغل میں۔ یہ سارا میلہ ہوتا ہے، یہ کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ اسلام۔ یہ مسلمان کر رہا ہے، کسی قبر پہ جا کر کے سر جھکا رہا ہے، کسی بزرگ کے آگے جا کر کے سر جھکا رہا ہے، بے اولاد مانگنے کے لیے جا رہا ہے، بیمار شفا کے لیے جا رہا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی عورتیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صاحب ان کے اوپر جنات سوار ہے، اور وہ علاج کے لیے ان قبروں اور مزاروں پہ جا رہا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے 100 سال پہلے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمان تعویذ پہن رہا ہے تب بھی پکا مسلمان، مسلمان قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تب بھی پکا مسلمان، اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بچے کی قسم کھا رہا ہے تب بھی پکا مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں،
اگر کوئی چیز شرک ہے تو چاہے وہ ہندو کرے، چاہے وہ عیسائی کرے، چاہے وہ مسلمان کرے، شرک ہے تو وہ شرک ہی رہے گی۔ مسلمان کے کرنے سے شرک توحید نہیں بن جائے گا اور وہ چیز صحیح نہیں ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے آپ کی شیرسا آبادی برادری الحمدللہ 100% کتاب و سنت پر چلنے والی برادری، یہ پوری قوم اہل حدیث قوم ہے، مگر آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں اور آپ کی اسی قوم کے اندر جہالت کہہ لیجئے، اگیانتا کہہ لیجئے، علماء سے دوری کہہ لیجئے، بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں آج شرکی عمل کرتے ہیں۔ بچوں کے گلے میں تعویذ بھی کسی کسی گھر میں پہنا جاتا ہے، کسی کسی گھر میں محرم، کسی کسی علاقے میں محرم پر تعزیہ تک نکل چکا ہے آپ کے علاقے میں، اور بہت سارے ایسے کام لوگ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے جو توحید کے خلاف ہے۔ پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ شرک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندو، ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے مگر شرک ہم معاف نہیں کر سکتے۔ اچھا شرک کیوں معاف نہیں کرے گا اللہ؟ کیونکہ شرک بے وفائی ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ غداری کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے۔ پالنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، آکسیجن دینے والا اللہ ہے، سانس چلانے والا اللہ ہے، تیرے دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا اللہ ہے، تجھے روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، تجھے کھلانے پلانے والا اللہ ہے، اور تو کسی اور سے جا کر کے اپنی بیڑی بنانے کی فریاد کر رہا ہے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کسی کی بیوی اس کو چھوڑ کر کے کسی اور مرد کے ساتھ چلی جائے تو دنیا کہتی ہے بڑی بدچلن عورت ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب زنا کا ذکر کیا تو زانی کے ساتھ اللہ نے مشرک کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زنا کرنے والا یا تو زانیہ عورت سے شادی کرتا ہے یا مشرک عورت سے شادی کرتا ہے۔ یہ زانی کو اور مشرک کو اللہ نے ساتھ میں کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ زنا کرنے والا بھی کسی نہ کسی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، اگر وہ عورت شادی شدہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اگر وہ مرد شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ اگر شادی نہیں ہوئی ہے، کنوارا ہے، جب وہ لڑکی کنواری ہے تو اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ وہ بے وفائی کر رہی ہے۔ اللہ نے اسی لیے زانی اور مشرک کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ جس طریقے سے زنا کرنے والا بے وفائی کرتا ہے اپنے ہونے والے شوہر اور بیوی کے ساتھ، ویسے ہی ایک مشرک، ایک شرک کرنے والا اپنے خالق کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ تو پہلی نصیحت اللہ نے کی کہ تم میرے ساتھ کسی کو شرک کرو۔ دوسری نصیحت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے میرے بندو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ دیکھو توحید کے بعد اللہ نے فوراً ماں باپ کا ذکر کیا، اس لیے کہ دنیا میں جتنے لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر ہمارے ماں باپ کا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر ہمارے اوپر کسی کا احسان ہے تو ہمارے ماں باپ کا احسان ہے۔ ماں کو دیکھو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف آپ کی ماں برداشت کرتی ہے، اور جب 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں اس بچے کو اپنی جان پر کھیل کر کے اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا کر کے وہ ماں جنم دیتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا کہ اسی ماں کے بدن میں اس کے خون جگر کو اللہ تعالیٰ نے بچے کی خوراک بنا دیا۔ وہ ماں 2 سال تک اپنے بچے کو اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ماں کے احسانات کو تم کبھی نہیں چکا سکتے۔ باپ کو دیکھو، باپ کو دیکھو، باپ رات دن ایک کر کے خون پسینہ ایک کر کے آپ کو پالتا ہے، آپ کی ماں کے اوپر خرچ کرتا ہے، آپ کی پرورش کے اوپر خرچ کرتا ہے، آپ کی پڑھائی لکھائی کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ باپ اگر اس دنیا
دنیا سے چلا جائے تو بچہ یتیم مانا جاتا ہے، بچے کو دنیا میں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ باپ بہت بڑی چھایا ہوتی ہے، باپ اپنے بچے کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ یہ تو ہستیاں ہیں میرے بھائی جن کا احسان ہم کبھی نہیں۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اپنے کندھے پر اپنی بوڑھی ماں کو بٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور بہت خوش بنا ہوا ہے۔ جب اس نے طواف کو کمپلیٹ کر لیا، 7 چکر اس نے خانہ کعبہ کے لگا لیے، اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے اس نے طواف کرا لیا، اس نے عمرہ کرا لیا، اس نے حج کمپلیٹ کر لیا۔ عبداللہ بن عمر کے اوپر نظر پڑی، کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میری ماں نے میرے اوپر جو احسانات کیے تھے، عبداللہ بن عمر آج میں نے اپنی ماں کے ان احسانات کو چکا دیا، آج میں نے اپنی ماں کے احسانات کا بدلہ اتار دیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وَلَا زَفْرَةً مِّن زَفْرَاتِ أُمِّكَ، ارے تیری ماں نے جب تجھے جنم دیا تھا، تیری ماں کے منہ سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی، تیری ماں جو چلائی تھی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہ کیا، ابھی تو نے اپنی ماں کی چیخ کا بھی حق ادا نہیں چکا سکتے ہم، نہ ماں کے احسانات کا بدلہ چکا سکتے نہ باپ کے احسانات۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا اعلان کرنے کے بعد دوسرا حکم کیا دے رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ مرتے دم تک بھلائی کرتے رہو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک تم کو بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائیں، اگر دونوں مل گئے تب تو اچھی بات ہے، اور ایک اگر چلا گیا، ماں چلی گئی باپ بچا، باپ چلا گیا تو ماں بچی، جب ایک بچائے تو وہ تو اور زیادہ تمہاری مدد کا حقدار ہے، وہ تو اور زیادہ تمہارے پیار کا حقدار ہے۔ وہ اگر اکیلا ہو گیا، کل تک بڑھیا موجود تھی، بوڑھے کو کوئی تکلیف ہوتی تھی بڑھیا سے شیئر کر لیتا تھا، بوڑھی ماں کو کوئی تکلیف ہوتی تھی اپنے شوہر سے شیئر کر لیا کرتی تھی، آج شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بڑھیا وہ ماں آج اکیلی ہو گئی، وہ رات میں کسی کے ساتھ اپنے دکھ درد کو بیان نہیں کر سکتی، اسی لیے اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا، فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر کسی ایک کو تم بڑھاپے کی حالت میں پالو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پالو، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو خبردار اپنی بوڑھی ماں کو اپنے بوڑھے باپ کو تم کبھی اف بھی مت کہنا، اف بھی مت کہنا۔ عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے اف ہے، اللہ نے کہا کہ اف بھی مت کہنا، یعنی تکلیف پہنچانا، ان سے بدتمیزی کرنا، ان کی آنکھوں میں آنسو لانا تو بڑی دور کی بات ہے، تمہیں اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ بھی نہیں نکالنا ہے جس سے تمہاری ماں کو تکلیف پہنچے، تمہارے باپ کو تکلیف پہنچے۔ یہاں ایک بات کی اور وضاحت کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے ہر مسئلے میں ماں باپ صحیح ہو، ماں باپ کی ضد غلط بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ماں باپ کی کوئی غلط بات ہے آپ مت مانو میرے بھائی، ان کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے، ان کی غلط بات کو آپ انکار کر سکتے ہو، مگر بدتمیزی کرنے کا، ان کو تکلیف پہنچانے کی اتھارٹی آپ کو نہیں ہے۔ ان کی غلط بات آپ مت مانیے لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ کی بیوی ہے، ماں کی آپ کی بیوی کے ساتھ نہیں بن پا رہی ہے، آپ نے بہت مینج کرنے کی کوشش کی، بہت سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ماں میں اور بیوی میں نہیں بن پا رہی ہے، ساس اور بہو میں نہیں بن پا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہو، آپ اپنا کچن الگ کر لو، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ماں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہو، ماں کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لیکن جب دیکھ لیا کہ جوائنٹ فیملی میں ساتھ میں رہنا بہت مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، بیوی کو الگ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کوئی، یہ فرض نہیں ہے کہ ماں اور بیوی میں نہیں نبھ پا رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں ساس اور بہو کے اور ہم زبردستی دونوں کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھے، نہیں، بیوی کا حق اپنی جگہ ہے، ماں کا حق اپنی جگہ ہے، آپ الگ رہیے بیوی کے ساتھ، آپ اپنا کچن الگ کر لیجئے، رہائش الگ کر لیجئے، لیکن ماں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ نے فرمایا ان کو اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو کبھی ڈانٹ پھٹکار
کر کے ان سے بات نہ کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور جب بھی اپنے ماں باپ سے تم بات کرنا تو بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا, بڑی تمیز کے ساتھ بات کرنا. تم نے اگر آج MBBS کا ایگزام پاس کر لیا, تم ڈاکٹر بن گئے, تمہارے ماں باپ اگر انگوٹھا چھاپ ہے, تب بھی ان کے ساتھ میں بدتمیزی کرنے کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ان کے ساتھ تم غلط طریقے سے بات نہ کرنا. تم ڈاکٹر ہو گے تب بھی ان کے بیٹے ہو, اپنی ماں کے سامنے جب بھی جانا, اپنے باپ کے سامنے جب بھی جانا, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے بڑے پولائٹلی لہجے میں, بڑی رسپیکٹ کے ساتھ, بڑے سمان کے ساتھ, بڑی نرمی کے ساتھ. اور آگے کیا فرمایا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, جس طریقے سے پرندہ آسمان سے جب اترتا ہے, زمین پر جب آتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے. اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو سمیٹ لیا کرو, یعنی اپنے ماں باپ کے لیے اپنے آپ کو ٹائٹ نہ بناؤ, اپنے آپ کو ہارڈ نہ بناؤ. دنیا میں جتنا بھی نام کما لو, جتنی بھی دولت کما لو, اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو سافٹ بنا کے رکھو, اپنے آپ کو نرم بنا کے رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور یہ دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار, میرے ماں نے میرے اوپر جو احسان کیا, میرے باپ نے جو احسان کیا, اے اللہ میں ان کو چکا نہیں سکتا. اے اللہ میں تیرے اوپر چھوڑ دیتا ہوں, تو رحم فرما. اے اللہ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے. مگر آج کا نوجوان تو ماشاءاللہ موبائل چلانے میں ایکسپرٹ ہے, موبائل چلانے میں ایکسپرٹ ہے, لیکن اپنی ماں اور باپ کے مرنے کے بعد اس قابل بھی نہیں ہے کہ جنازے کی نماز کھڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کی جنازے کی نماز. ارے ایسی اولاد سے تو بھی اولاد بہتر ہے. اگر باپ مر گیا اور ماں مر گئی اور اولاد اگر اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی جنازے کی نماز کھڑی ہو کر کے پڑھ سکے, تو ایسی اولاد کس کا؟ کم سے کم اس لائق بنو کہ کل ماں دنیا سے چلی جائے, کل باپ دنیا سے چلا جائے, تو کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز میں اپنے باپ کے لیے, اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے. اور میرے بھائیوں, یہ مدرسے, یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں نا, ان کو ہم یہ مدرسے بند ہو گئے تو آپ کے بچوں کو جو چھوٹی چھوٹی جو دعائیں آتی ہیں, یہ دعائیں بھی کوئی سکھانے والا نہیں. کم سے کم اسی بہانے آپ کے بچے ٹھیک ہے, مدرسے کے بعد آگے کی تعلیم نہیں حاصل کر سکے, اسکول میں چلے گئے, کالج میں چلے گئے, لیکن اگر ان کی بنیاد مضبوط ہے, انہوں نے پرائمری تک اور اس کے بعد تو 4 درجے اگر ان مدرسوں میں پڑھا ہوگا آپ کے لڑکوں نے, آپ کی لڑکیوں نے, آپ کی بچیوں نے, تو انشاءاللہ وہ اس لائق تو رہیں گے کہ جب زندگی میں ہاتھ اٹھائیں گے تو اپنے ماں باپ کے مغفرت کی دعا کر سکیں. اور ایک بات بولوں, ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے. سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں, ان کا باپ مشرک تھا, ان کا باپ آزر مشرک تھا, اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا, میں اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا, لیکن اللہ نے منع کر دیا. اللہ نے کہا نہیں اے ابراہیم, تمہارا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. ابراہیم علیہ السلام چاہ کر کے بھی اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہمارے پیارے نبی, اللہ کے آخری نبی, اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتے تھے. آپ نے اللہ سے اجازت مانگی, اللہ نے اجازت نہیں دی. پھر آپ نے اجازت مانگی, اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی, آپ اپنی ماں کی قبر پہ گئے. 6 سال کی عمر میں ماں کو کھویا تھا آپ نے, ماں کا پیار یاد کیا, ماں کی ممتا یاد کی, آپ کی آنکھیں بھر آئیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, لیکن آپ اتنے مجبور تھے, آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر پائے. میرے بھائیوں, اگر آج اللہ نے ہمارے ماں باپ کو مسلمان بنایا ہے, ہمارے ماں باپ کو توحید والا بنایا ہے, ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں. ہم اپنی ماں کے مرنے کے بعد, اپنے باپ کے مرنے کے بعد کم سے کم اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگ سکتے ہیں. اگر ماں مشرک ہو یا باپ مشرک ہو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے.
تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو یہ دعا ضرور مانگا کرو، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، اس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے کیا. دو چیزیں ہو گئی، اب تیسری چیز. اچھا، تیسری چیز بیان کرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک اور بات بتائی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں مگر ماں ہم سے خوش نہیں رہتی، باپ ہم سے خوش نہیں رہتے. ہمارا دل صاف ہے، ہم خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ماں نہیں خوش رہ رہی ہے، باپ نہیں خوش. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ نے اس سوال کا بھی جواب دیا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اے میرے بندو، اگر تمہارا دل صاف ہے، اگر تمہاری نیت صاف ہے، اگر تم اپنے ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تمہارے دل میں کوئی چور نہیں ہے، تمہارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا. اگر ماں تم سے خوش نہیں ہو پا رہی ہے، باپ تم سے خوش نہیں ہو پا رہا ہے، تم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہو، تو کوئی بات نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا، اس میں تمہاری کوئی خطا نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو اور غریبوں کو ان کا حق دیا کرو اور مسافروں کو ان کا حق دیا کرو. پہلے رشتہ دار کا ذکر کیا. بھائی صاحب آپ بڑے دان پن کرنے والے ہیں، مدرسے میں آپ نے 1 لاکھ روپیہ چندہ دے دیا، آپ کا سگا بھائی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، ہاسپٹل میں لاکھوں کا خرچ ہے، بینک سے لون لے کر کے وہ بیچارہ علاج کروا رہا ہے، اور آپ کو اللہ نے کروڑوں نوازا ہے، آپ اپنے بھائی کی مدد نہیں کر پائے. ایسی دولت کس کی؟ آپ نے مدرسوں میں، مسجدوں میں اور غریبوں کو بہت دیا. اگر آپ کا اپنا رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور وہ اگر ضرورت مند ہے تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے صدقہ خیرات کا، آپ کے دان کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ. اگر اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دو گے، اپنے رشتہ دار کو صدقہ دو گے تو ڈبل ثواب ملے گا، زکوٰۃ کا بھی ثواب ملے گا، صدقہ کا بھی ثواب ملے گا، اور رشتہ دار کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا. آپ کے مال میں رشتہ دار کا بھی حق ہے میرے. اس لیے جب مدد کرو تو رشتہ داروں کو خاص طور سے ترجیح دو کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون کون ہیں. اس کے بعد فرمایا والمساکین، اور غریبوں کی مدد کرو، وابن السبیل، اور جو مسافر بن کر کے تمہارے گھر پہ آیا ہے، مہمان بن کے گھر پہ آیا ہے، اس مہمان کی عزت کرو، اس مسافر کو اگر مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کرو. یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر آیا ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ زکوٰۃ کی رقم میں سے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ نے زکوٰۃ کے فنڈز میں سے بھی مسافر کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں بیچارہ لٹ گیا، پٹ گیا، تو اس کی مدد آپ زکوٰۃ کی رقم سے بھی دے سکتے ہیں. تو یہ تیسرا حکم اللہ نے دیا کہ رشتہ دار کو دو، غریبوں کو دو اور مسکین. چوتھا حکم وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور اے میرے بندو تم فضول خرچی نہ کرنا، تم ناجائز جگہوں پر پیسے خرچ نہ کرنا، حرام جگہوں پر اپنا مال خرچ نہ کرنا. یہاں اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ تبذیر. آپ لوگ کھیتی کرنے والے کسان لوگ ہیں، آپ بڑا اچھے طریقے سے سمجھیں گے اس کو. تبذیر کا لفظ بنا ہے بذر سے، اور بذر کہتے ہیں بیج کو. اگر آپ نے بیج کو کھیت میں صحیح جگہ ڈالا ہے تبھی کھیتی ہوگی، ورنہ کھیتی نہیں ہوگی. اللہ نے مال کو بیج قرار دیا ہے. مال کوئی ویسٹ چیز نہیں ہے، آپ اپنے مال کو برباد نہیں کر سکتے، مال کو صحیح جگہ استعمال کرو. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ فضول خرچی کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی طاقت 1000 روپے کا کپڑا پہننے کی ہے لیکن آپ 2000 کا کپڑا پہن رہے ہیں، آپ کی طاقت 1000 روپے کا کھانا کھانے کی ہے لیکن آپ 2000 کا کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ فضول خرچی ہے.